پیشنس یا صبر کے بارے میں کچھ غلط متس ہیں۔ سب سے جو کامن مت ہے صبر کے بارے میں کہ ہم کوئی ایموشن ایکسپریس نہیں کر سکتے۔ اٹس اے فالس نوشن اباؤٹ صبر۔ ایسا نہیں ہوتا۔ صبر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے ایموشنس کو ایکسپریس نہیں کر سکتے، بلکہ ان فیکٹ جو لوگ بہت زیادہ صابر تھے وہ اپنے ایموشنس کو ایکسپریس کرتے تھے۔ قرآن میں فار ایگزامپل ملٹیپل ایگزامپلس ہیں۔ یعقوب علیہ السلام جو کہ ان کو بہت بڑا ان پہ ٹیسٹ آیا تھا، وہ اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام اینڈ دین لیٹر آن بنیامین سے علیحدہ ہو گئے تھے، اور اس موقع پہ انہوں نے اپنے ایموشنس ایکسپریس کیے تھے، اور وہ اتنا روئے تھے کہ ان کی بینائی چلی گئی تھی، وہ بلائنڈ ہو گئے تھے۔ یٹ قرآن میں ان کے صبر کی تعریف کی گئی ہے، صبر جمیل بیوٹیفل پیشنس۔ تو یہ آئیڈیا کہ ایموشنس کو ایکسپریس کرنا یا رونا ایک ویکنیس کا سائن ہے، ایکچولی اٹس ناٹ اے ویکنیس۔ یہ تو اللہ کی ڈیوائن ڈیزائن کا حصہ ہے کہ اس نے ہمیں رحمت کے طور پہ ٹیئرز، آنسو دیے جو کہ ہماری ہیلنگ کا حصہ ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس کو روکیں گے تو ہم اپنی ہی ہیلنگ کے پروسیس میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ دوسرا غلط مت صبر کے بارے میں ہے اسٹیئنگ ان ابیوز۔ ابیوز میں رہنا، برداشت کرتے رہنا، ظلم کو برداشت کرتے رہنا اور اس سے نکلنے کے لیے کوئی کوشش نہ کرنا۔ اس طرح سے ہمیں لگتا ہے کہ ہم سچویشن کو ٹھیک کر رہے ہیں، بٹ ایکچولی سچویشن اس سے اور بھی زیادہ ورس ہو جاتی ہے۔ پروفٹ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہمیں یہی بتا رہی ہے کہ ظالم کو روکو۔ سم ٹائمز لوگ اپنے اسپاؤزز کے ابیوسو بیہیویئر کو برداشت کرتے رہتے ہیں فار دا سیک آف دیئر چلڈرن، بچوں کی خاطر، لیکن ساری اسٹڈیز اور ایویڈنسز یہ بتاتے ہیں کہ ایسے ماحول میں جو بچے بڑے ہوتے ہیں ابیوسو انوائرمنٹ کو دیکھ کے، وہ مینٹل ہیلتھ ایشوز ڈیولپ کر لیتے ہیں۔ ایک اور مت ہے صبر کے بارے میں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس پیسو ہو کے، ان ایکٹیو ہو کے بیٹھ جانا صبر ہے۔ ٹاکسک انوائرمنٹ میں یا پوائزنس قسم کی سرکمسٹانسز میں کچھ بھی نہ کرنا، اسٹل ہو جانا، اور اس کو اور اندر سے آپ جلتے رہیں، اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پیشنٹ ہیں۔ پروفٹ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث جو سامنے نظر آ رہی ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ظلم کے خلاف ایکشن لینے میں اور ایمان میں ایک تعلق قائم کیا گیا ہے کہ اس کو ہاتھ سے روکو، زبان سے روکو، اور ویکسٹ آف ایمان یہ ہے کہ اس کو دل سے برا جانو۔ لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ بس پیسیولی بیٹھے رہتے ہیں اور وہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی دوسرا آ کے ان کو سیو کرے گا، اور انہیں لگتا ہے کہ یہ صبر ہے۔ حضرت ہاجرہ سلام علیہا جب ابراہیم علیہ السلام کو انہیں چھوڑنا پڑا تھا بچے کے ساتھ ایک ڈیزرٹ ایریا میں، تو وہ جب اکیلی تھیں تو کیا وہ وہاں پہ بیٹھ گئی تھیں کہ کوئی آ کے مجھے سیو کرے گا؟ وہ دوڑتی رہیں، 7 دفعہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑیں، اور ہر دفعہ انہیں ہل ٹاپس جو تھیں وہ خالی ملی تھیں، لیکن وہ اسٹرائیو کرتی رہیں، اور 7ویں دفعہ جا کے پھر ان کو وہاں پہ پانی ملا اور شی واز سیوڈ۔ صبر کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے صبر اللہ کی طرف سے دیا ہوا ایک گفٹ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارے رینکس، درجات بڑھانے کا اور ہمارے تزکیے کا یا ہمیں پیوریفائی کرنے کا باعث بنتا ہے۔ زندگی میں ایسے بہت سے مواقع آئیں گے جب آپ سرکمسٹانسز کو چینج نہیں کر سکتے۔ اگر کسی پیارے کی ڈیتھ ہو گئی ہے اپنے قریبی کی، یا آپ کو کوئی ایسی بیماری ہو گئی ہے جو لا علاج ہے، انکیوریبل ہے، یا ڈسیبلٹی ہو گئی ہے، تو ایسی سچویشنز میں اس کو ایکسیپٹ کر لینا، یہ صبر ہوگا۔ اس کو ایکسیپٹ کر لینا، اور صبر شو کرنے سے ہمارے رینکس ایلیویٹڈ ہوتے ہیں، ان ٹیسٹس کے ذریعے ہمارے رینکس بڑھتے ہیں، پیوریفیکیشن ہوتی ہے، تزکیہ ہوتا ہے۔ صبر کی ڈفرینٹ شکلیں ہو سکتی ہیں ڈفرینٹ سچویشنز میں۔ فار ایگزامپل جو اللہ کے کمانڈز ہیں، احکام جو ہیں اللہ کے، ان میں کیا ہے صبر؟ ان میں صبر ہے ان کو ماننا، احکام کو ماننا، اوبیڈینس۔ نماز 5 times a day، تو اس نماز کو مینٹین کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے جو ہم کوشش کریں گے کنٹینیوس، وہ صبر ہوگا۔ اسی طرح ظلم یا انجسٹس کے خلاف ایکشن لینے کا حکم ہے، تو اس کیس میں صبر ہوگا۔ ہماری جو فائٹ ہے، جو کوشش ہے اس کے اگینسٹ، وہ صبر ہوگا۔ صبر اگینسٹ ہز پروہیبیشنز، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے اس میں صبر کا مطلب ہے کہ خود کو ان چیزوں سے روک کے رکھنا، ریسٹرین کرنا۔ فار ایگزامپل نگاہیں نیچے رکھنے کا، لوئر یور گیز، اس کا حکم ہے۔ اس کے لیے آپ کنسسٹنٹلی، کنٹینیوسلی جو کوشش کرتے رہیں گے بار بار، اس کے لیے صبر چاہیے۔ اس کے علاوہ رمضان میں آپ کو روزے کی حالت میں فوڈ، واٹر، انٹیمیسی، اس طرح کی چیزوں سے منع کیا گیا ڈے ٹائم میں۔ خود کو ان چیزوں سے روکنے کے لیے، ریسٹرین کرنے کے لیے صبر چاہیے ہوگا۔ پھر ایک اور سچویشن ہے کہ اللہ کی ڈیسیژنز میں، ڈکریز میں یا انکنٹرولیبل ایونٹس میں صبر کیا ہے؟ ایسی سچویشنز جن کو آپ چینج نہیں کر سکتے، اس کیس میں صبر ہوتا ہے ایکسیپٹنس، ان کو ایکسیپٹ کر لینا، ان پہ راضی ہو جانا، اور خود کو شکایت کرنے سے، اللہ کے بارے میں اور اس کے فیصلے کے بارے میں شکایت کرنے سے روک لینا، یہ صبر ہوگا۔ اللہ سے شکایت کرنا اور اللہ کے بارے میں شکایت کرنا، یہ دونوں، ان میں ڈفرینس ہے۔ complaining to Allah versus complaining about Allah. Complaining about Allah is
دیٹ آپ اللہ کے فیصلے پہ آپ غصہ یا ریزنٹمنٹ شو کر رہے ہیں اس کے فیصلے پہ. لیکن کمپلیننگ ٹو اللہ از ڈفرینٹ. اللہ سے شکایت کرنا یہ تو پروفٹ ایوب علیہ السلام نے کیا، پروفٹس نے کیا. ایوب علیہ السلام کی دعا ہے قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ وہ اللہ کی طرف رخ کر کے ہیوملٹی سے، عاجزی سے، بروکننس کے ساتھ اللہ سے ہیلپ مانگ رہے ہیں، اپنا ٹرسٹ اللہ پہ کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ میں صرف اللہ سے شکایت کرتا ہوں اپنی تکلیف کے لیے، اپنے دکھ کے لیے. اسی طرح ہمارے پروفٹ علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایک غم کا سال آیا تھا جس میں ان کی وائف حضرت خدیجہ اور ان کے انکل کی اسی سال ڈیتھ ہوئی تھی، اور اسی سال انہوں نے طائف کا سفر اختیار کیا تھا جہاں پہ کہ ان کو بہت تشدد فیس کرنا پڑا تھا. وہ بہت ٹف ٹائم تھا. اس ٹائم میں جو ان کی یہ دعا ہے تو اس میں وہ اللہ سے تو بات کر رہے ہیں، شکایت کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے بارے میں شکایت نہیں کر رہے. اللہ سے عاجزی کے ساتھ ان کی طرف مڑے ہیں، ان کی پناہ میں آنا چاہا ہے، اپنی ہیومن ویکنس کا انہوں نے اعتراف کیا ہے. بٹ اپنا فوکس جو انہوں نے رکھا ہے نا وہ اللہ کی رضا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ مجھ سے راضی ہیں کسی بھی سچویشن میں تو پھر ٹھیک ہے. اور پھر ساتھ ہی انہوں نے عافیت مانگی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، عافیت مانگنی چاہیے اللہ سے. عافیت کا مطلب ہوتا ہے ویل بینگ یا آسانی یا سیفٹی، حفاظت کسی بھی قسم کی مشکل سے، مصیبت سے. پروفٹ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایڈوائز کیا ہے کہ ہم عافیت مانگیں انسٹیڈ آف صبر. عافیت مانگنی چاہیے. بے شک صبر کے بہت ریوارڈز ہیں، لیکن کبھی بھی مصیبت کے لیے نہیں مانگنا نہیں چاہیے، ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے اللہ سے.